نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیاری ایمانی ساتھی، الحمدللہ ہم نے کچھ ڈیٹیل کل دیکھی کہ اعوذ پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم کی جو بجا آوری ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ نفع نقصان کا مالک رب کائنات کی ذات ہے اور ہر چیز اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ کل ہم نے جو ہے وہ کچھ اور ڈیٹیل جو ہے مزید بھی دیکھی۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ کل کہا تھا کہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں آج اس کی ٹرانسلیشن سے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، بربی رب کی، فلق صبح کی، کہہ دیجئے کہ میں صبح کی رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، من شر شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ما جو خلق پیدا کیا اس نے، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، و اور من شر شر سے، غاسق اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، و اور من شر شر سے، نفاثات پھونکے مارنے والیاں، فی میں عقد گرہیں، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، و اور من شر شر سے، حاسد حسد، حاسد یعنی حسد کرنے والا، اذا جب حسد، حسدہ وہ حسد کرے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ اس کا جس ٹرانسلیشن ہے اس کی، اور کل کچھ ڈیٹیل ہم لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی۔ آج انشاءاللہ تعالی باقی کی ڈیٹیل ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھے اور سمجھ کر پھر اپلائی بھی کرے۔ بڑا وسیع مضمون ہے یہ، پناہ مانگنا رب کے ذات سے اور اللہ کی پناہ میں آنا اور عقیدہ توحید، یہ بہت وسیع مضمون ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور ہماری جو کلاسز ہیں وہ 2 ہی ہیں اس کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ مختصراً آپ کے سامنے رکھیں اور ڈسکشن کریں ہم لوگ اس پر، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کس طریقے سے ہم پر مہربان ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے پر جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور عقیدہ توحید کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے گا جب کہ حسد ایسا مرض ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہو جائے وہ حسد کی وجہ سے کسی کی عزت و تکریم کو برداشت نہیں کرتا، یعنی کہ کسی کی عزت اور تکریم اس سے برداشت نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی۔ بسا اوقات یہ بیماری اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے کہ حاسد کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہتا، اس لیے ایسے شخص کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الادب باب فی الحسد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیاں کھا جاتی ہے۔ حسد کا علاج سورہ نساء نمبر 32 ارشاد ربانی ہے، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اپنے ہاتھ سے جو بھی نیکیاں کمائی، بدیاں کمائی، برائیاں کمائی، تو جو کچھ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا، خیر بھیجی، شر بھیجا، اللہ کی طرف روانہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے اعمال جو اپنے نامہ اعمال میں جو لکھوایا ہے تو اس میں ان کا حصہ، اور عورتوں نے جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا، خیر، شر، بلائی یا برائی جو بھی بھیجا، اس میں ان کا حصہ ہوگا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے ہمیں، یقیناً ہر چیز کو وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ عربی کی جو لغت ہے اس کے لحاظ سے سحر کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ سحر جادو، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کلام یا عمل جس کے ذریعے شیطان کی قربت یا مدد حاصل کی جائے۔ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ جادو کفریہ، شرکیہ،
اوٹ پٹانگ الفاظ یا جس طریقے سے بھی کیا جائے وہ کفر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد ربانی ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن کفر تو شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص فال نکال لے یا اس کے لیے فال نکالی جائے، کوئی غیب کی خبر دے یا اس کے لیے کوئی دوسرا ایسی خبر دے، کوئی خود جادوگر ہو یا دوسرا شخص اس کے لیے جادو کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کوئی ایسے شخص کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، اس نے ہر اس بات کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، باب السحر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن آپ میرے پاس تھے، فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر بتلایا، اے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے جس چیز کی استدعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مجھے خبر دے دی ہے۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے جواب دیا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا آپ پر کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن اعصم یہودی نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے نے بتایا کہ کنگھی اور کنگھی میں پھنسے ہوئے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کی جڑ میں۔ پہلے نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے بتایا زی اروان نامی کنویں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے پھر، اور آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے دکھایا گیا تھا، اس کا پانی مہندی کے رنگ جیسا تھا اور اس کے پاس جو کھجوریں تھی وہ شیاطین کے سروں کی مانند تھی۔ آپ نے جادو کی جو چیزیں تھی دکھائی گئی آپ کو، اپنے جادو کی ہوئی چیزوں کو نکلوایا اور اس کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ اس کنویں کے درختوں سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب وہ پتلا وہاں سے نکالا گیا تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو انہوں نے بالوں کی گرہیں کھولنے اور جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، یہ 11 آیات ہے، اس طرح 11 گرہیں کھولتے ہوئے سوئیاں نکال دی جائیں۔ آپ کی نگرانی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس طرح حشاش بشاش ہو گئی جس طرح کسی جکڑے ہوئے انسان کو کھول دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات سوتے وقت ان صورتوں کی تلاوت کر کے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، جس کی تفصیل جو ہے آپ کو معوذتین کے باب میں جو ہے وہ معوذتین کے باب میں آپ کو بتائی جائے گی۔ صحیح بخاری کتاب الطب باب السحر۔ ٹھیک ہے، اب اس واقعہ پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں کہ غیر مسلم اور جو احادیث کے منکر ہیں، منکرین احادیث، اس واقعہ پر اعتراض کرتے ہوئے درج ذیل سوالات اور شبہات یعنی کہ شک پیدا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے جو اثرات ہیں وہ تسلیم کر لیے جائے تو کفار کے اس اعتراض کا جواب دینا مشکل ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 8، اور ظالموں نے کہا کہ تم صرف ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہونے کا الزام نبوت کے ابتدائی دور میں لگایا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں صلح حدیبیہ کے بعد نبوت کے 20ویں سال پیش آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی شخص نے اپنی تائید کے لیے اس اہل مکہ کے الزام کو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اور نمبر 2، نبی پر جادو ہونا ناممکن نہیں، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں بیمار ہوئے اور غزوہ احد میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ بحیثیت انسان زندگی میں آپ کو کئی پریشانیاں اور جسمانی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی، لیکن آپ پر جادو کا اثر انداز ہونا خلاف عقل نہیں ہے۔ اور نمبر تین جو پوائنٹ ہے، جو دلیل ہے، جادو کے اثرات نبوت کے امور پر، نبوت کے کاموں پر، نبوت کی ذمہ داریوں پر اثر انداز نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 19۔ یہی وجہ ہے کہ اس تکلیف کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مسئلہ الٹ بیان کر دیا ہو۔ جادو اور بیماری میں فرق دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جادو اور بیماری کے اثرات یکساں ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔
میڈیکل رپورٹس کے بعد اگر یقین کی حد تک معلوم ہو جائے کہ مریض کو جسمانی بیماری نہیں اور مریض میں درج ذیل علامات پائی جائیں تو پھر جادو اور جناتی جو اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنا چاہیے. قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنا چاہیے، غلط طریقے سے علاج نہیں، شرکیہ علاج نہیں. جادو کی علامات دیکھتے ہیں پہلے کہ نمبر 1 بلا سبب میاں بیوی کے درمیان نفرت اور ایک دوسرے سے دور رہنے میں اطمینان محسوس کرنا. نمبر 2 گھر میں بلا وجہ اختلافات بڑھتے جانا. نمبر 3 گندے رہنے میں سکون محسوس کرنا. نمبر 4 ڈراؤنی چیزوں کا نظر آنا. نمبر 5 کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑنا. نمبر 6 چوری کی واردات کے بغیر چیزوں کا غائب ہو جانا. نمبر 7 روحانی علاج کے وقت شیطانی علامات ظاہر ہونا. نمبر 8 جسمانی عارضہ اور کسی واقعاتی پریشانی کے بغیر یکدم نسیان کا شکار ہونا. نمبر 9 بغیر بیماری کے طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہونا اور اس کا روز بروز بڑھتے ہی جانا. نمبر 10 ذکر الہی بالخصوص نماز اور تلاوت قرآن سے دل میں دوری پیدا ہونا. اور نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے گا کہ مارکیٹ تیز ہونے اور کاروباری رویہ درست ہونے کے باوجود یکدم کاروبار کا بند ہو جانا. یعنی یہ تمام تر وجوہات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس پر جو ہے وہ ہمیں اچھے سے غور کرنا چاہیے. علامات ظاہر ہونے پر قرآن و سنت کے مطابق علاج ہونا چاہیے، شرکیہ کفریہ علاج نہیں. جادو ٹونے کا جو شرعی علاج ہے یہاں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جادو ٹونے کا شرعی علاج بھی دیکھ لیتے ہیں. جو شخص جادو یا جنات کے اثرات محسوس کرے اسے یہ اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ دین نے ایسا کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے. طہارت کا اہتمام کرنا یعنی پاکی حاصل کرنا، طہارت و صفائی کا خصوصی اہتمام کیا جائے اور ہر وقت باوضو رہنا سنت بھی ہے اور مفید بھی ہے. خوشبو کا استعمال کرنا سنت بھی ہے اور مفید بھی ہے. تلاوت قرآن مجید اور کثرت ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، خاص کر گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل پڑھنا. یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کم از کم اتنی آواز میں ہونی چاہیے کہ پڑھنے والے کو قرآن مجید کے الفاظ سنائی دے. دم کرنا سورہ بقرہ، آیت الکرسی اور آخری 3 صورتیں یعنی سورۃ اخلاص اور معوذتین کے ساتھ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرنا سنت ہے. مسلسل دعا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے تھے. لہٰذا ایسی صورتحال میں مریض کو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل اور زبان سے اللہ کے حضور اس مصیبت سے نجات کی التجائیں کرنی چاہیے. اذان دینا، اثرات زدہ گھر میں اذان کہنی چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے. لعنت بھیجنا، جادو کروانے والے اور شیطان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ درج ذیل الفاظ پڑھنا چاہیے کیونکہ جب نماز کی حالت میں ایک جن نے آگ کا بگولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف کیا تھا تو آپ نے یہ الفاظ کہے تھے اور آپ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی لعنت کرنے والا لعنت کرتا ہے اگر وہ واقعہ